السلام علیکم ویور کنیڈین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر ناظرین، تحریک انصاف کے قید لوگوں کو رہا کر دیا گیا، الیکشن کی تاریخ نوز کر دی گئی، اسحاق ڈار کی رات گئے پریس کانفرنسز، وفاقی حکومت پھر ایک بار سر جوڑ لی گئی، کیا مستقبل ہوگا وفاقی حکومت کا، یہ بھی چہ مگوئیاں ہیں کہ جلد قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا، کہاں سے سب سے پہلے جلسہ کہاں پہ ہوگا، کمپین میں ٹکٹوں کا کیا سین ہوگا، کس طرح لوگوں کو ٹکٹیں دی جائیں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان موضوعات کے اوپر۔ تو رات کو اسحاق ڈار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، جو لوگ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی خبر ہے کہ اسحاق ڈار کی چھٹی کروا کے، اسی حکومت کے اندر چھٹی کروا کے تو شبر زیدی کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا جائے گا۔ کیا یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی ہاں، اسی میں ہی صداقت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار ہیں جو ان کے تو اسٹیک ہی بیرون ملک کے ساتھ ہے، تو یہ ملک کیسے چلا سکتے ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو اگر اسحاق ڈار کی چھٹی کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ نواز شریف کا پھر پیچھے کیا ہے؟ مریم نواز بھی اس وقت کیبنٹ میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں، زبیر عمر جیسے یا پھر پرویز رشید، وہ لوگ بھی کیبنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ریڈ لائن لگی ہوئی ہے۔ اسی سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ طارق فاطمی جیسے لوگوں کو بھی جب انہوں نے کیبنٹ میں شامل کیا تھا تو تب ان کی منظوری نہیں دی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ یہ لوگ کیبنٹ میں نہیں ہو سکتے، تو کافی شور مچایا گیا تھا۔ تو جو نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں ان کا بھی اس وقت جو مستقبل ہے وہ کچھ اتنا سنہرا نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر یہ کمپنی جو چل رہی ہے اس وقت، یہ کمپنی بھی چلتی ہے تو نواز شریف کو پھر بھی مینس کیا جا رہا ہے، جو مینس نواز شریف کا کہا جاتا تھا تو وہ تقریباً اب ہمیں عملی جامعہ اس کو اپنایا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اسحاق ڈار بھی کافی پریشان ہے، اس کے اوپر پریشر بھی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، معاشیت جو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، جو قرض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غریب آدمی کا اس وقت جو وہ جینا ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے یہ بھی تحلیل کر دی جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اسحاق ڈار کی چھٹی کروائی جاتی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی تحلیل کر دی جائے، پھر نگران سیٹ اپ آئے گا، وہ لمبے عرصے تک رہے گا، کیونکہ ابھی تک جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے وہ کوئی فائنلائز نہیں ہوئی، معاہدہ ابھی تک معاہدے کے اوپر دستخط نہیں ہوئے، ڈیل تو ہوگی لیکن معاہدے کے اوپر دستخط نہیں ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ہے، دبئی ہے، یا کچھ اور دیگر دوست ممالک ہیں، ان سے جو پیسے ملنے ہیں تو وہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اگر یہ جو حکومت ہے یہ ختم کر دی جاتی ہے تو کیا وہ پھر پیسے مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے۔ تو اس وقت یہ بھی ان کے پاس ایک ہی ہتھیار رہ گیا ہے کہ جلد قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے اور کہا جائے کہ ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا تھا، ہم اب ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے قرضے لیے، سب کچھ کیا، معاشیت کو ایک ٹریک پہ لے کے آئے تو ہمیں ہماری چھٹی کروا دی گئی۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو مخالف بیانیہ اس کو اپنایا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی یہی کرتی ہے کہ کسی کو جو تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے اس کو پھر یہ چلنے نہیں دیتے۔ تو کیا یہ ہوگا؟ ہمیں جو اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ یہی ہوگا کہ جو ان کی چھٹی کروا دی جائے گی اسحاق ڈار کی، اور شبر زیدی کو جو ہے نا وہ نگران سیٹ اپ میں تو نہیں، اسی سیٹ اپ کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ یہ حکومت چھوڑتے بھی ہیں تو یہ نگران سیٹ اپ بھی آتا ہے تو وہ بھی لمبا چلے گا، تو شبر زیدی پھر ایک لمبے ٹینیور کے لیے وہ وزیر خزانہ ہوں گے اس ملک کے۔ تو شبر زیدی کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ بھائی جان 1 سال کے لیے وزیر خزانہ ہیں، وہ اسی ٹینیور ہو، یہ حکومت رہے یا نہ رہے، نگران سیٹ اپ آئے یا نگران بھی جلدی ختم ہو جائے، الیکشنز بھی ہو جائیں، اس کے باوجود آپ 1 سال کے لیے اس کے ملک کے وزیر خزانہ ہوں گے، تو آپ آئیں، آپ بھاگ دوڑ سنبھالیں، معاشیت کو دیکھیں۔ تو شبر زیدی نے بھی اپنی ٹیم بنانی شروع کر دی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران نے بھی اپنی کمپین کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ آج جنوبی پنجاب کے 16 اضلاع کے اندر جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران کا جو خطاب ہے وہ آن لائن سنایا جائے گا، ٹی وی اسکرین کے اوپر بڑی بڑی اسکرینیں نصب کر دی جائیں گی مختلف اضلاع کے اندر، وہاں پہ وہ خطاب نشر ہوگا۔ تو چیئرمین تحریک انصاف عمران حق جو اپنا کمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو وہ ابھی فیلڈ میں جا کے جلسے تو نہیں کریں گے، وہ زمان پاک سے بیٹھ کے آن لائن ہی خطاب کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ جو انہوں نے آغاز کیا ہے وہ جنوبی پنجاب سے کیا ہے۔
اب تو سینٹرل پنجاب کی ان کی پاکٹ میں ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی تحریک انصاف کا ہے وہ ہمیں جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی سینٹرل پنجاب کے اندر نون لیگ کے ٹکٹ لینے والے اتنے لوگ نہیں ہیں جو تحریک انصاف کی پذیرائی ہے. لوگ اب تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کی جانب جانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مستقبل اپنا نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا اب آنے والا جو دور ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے قید رہنما تھے، جو کچھ قید ہوئے تھے، تو ان کو رہا کر دیا ہے. تو عدالت کی جانب سے جو آرڈر آیا ہے تو ان کو رہائی ملی ہے. تو اب ایک مرتبہ پھر عدالتوں کے اوپر کیچڑ چھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ عدالتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عدالتوں کے اوپر جو کچھ اب کیا جا رہا ہے. تو یہ عدالتیں بھی، یہ بھی ادارے ہیں، یہ ملک کی جوڈیشری کے خلاف جو بول رہے ہیں ان کے لوگوں کے خلاف بھی اب جو کارروائی ہونی چاہیے تو باقی لوگوں کے خلاف بھی جیسے ہو رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو گرفتار کیا گیا، ایک بزرگ وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ 27 فروری کے دن 3-4 سال قبل ہم نے ابھینندن کو پکڑا تھا. اب 27 فروری دن والے ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا جس کے 24 گھنٹے جس کے سینے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، جو محب وطن ہے، جس نے 2 جنگیں اس ملک کے لیے لڑی ہیں. تو ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی پوری قوم نے دیکھ لیا ہے. تو اب جو بظاہر ہے وہ دوسرے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اب جو تحریک انصاف کو کچھ ریلیف مل رہا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ ریلیف ہے. حالانکہ یہی جب لوگ آج باتیں کر رہے ہیں انہیں کو بھی انہی جگہوں سے انصاف ملا. تو تحریک انصاف والے تب کہتے تھے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. تو اب سب کو ایک پیج پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انصاف اور ریلیف میں فرق ہوتا ہے. تو جب آپ کے مخالف کو کچھ انصاف ملتا ہے تو ریلیف کا نام نہیں دینا چاہیے. عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، ہمیں اپنی عدالتوں کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. تو ناظرین، جیسے کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم اسی طرح آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے ویڈیو کے لیے اتنے، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.